بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ جماعت اسلامی کے حوالے سے آج ہماری چوتھی نشست ہے، اور اس نشست میں ہم جون 1953 سے لے کر دسمبر 1957 تک کے جو حالات ہیں اس پر بات کریں گے۔ روداد جماعت اسلامی حصہ دوم میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ یہ بات میں گزشتہ ویلاگ میں عرض کر چکا ہوں کہ مئی یا اپریل 1953 میں جب کہ تحریک ختم نبوت زوروں پر تھی تو مسئلہ قادیانیت لکھنے کی پاداشت میں سید ابوالعلا مودودی کو گرفتار کر لیا گیا۔ فوجی عدالت نے ان پر مقدمہ چلایا اور 11 مئی 1953 کو فوجی عدالت نے سید ابوالعلا مودودی کو سزائے موت سنا دی۔ اس وقت مولانا سید ابوالعلا مودودی کے ساتھ مولانا امین احسن اصلاحی اور میاں طفیل محمد بھی قید تھے۔ میاں طفیل صاحب خود اس کی روداد سناتے ہیں کہ 11 مئی کو ہم نماز پڑھ رہے تھے اور غالباً مغرب کی نماز کا وقت تھا، اور ابھی دوسری یا تیسری رکعت میں تھے کہ جیل کی کوٹھری کا دروازہ کھلا اور چند فوجی اندر آ گئے۔ انہوں نے ہماری نماز ختم کرنے کا انتظار کیا، اور جب ہم نماز ختم کر چکے تو انہوں نے کہا کہ تم میں ابوالعلا مودودی کون ہے؟ مولانا مودودی کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں ابوالعلا مودودی ہوں۔ تو اس فوجی افسر نے اپنے ہاتھ میں جو تھامے ہوئے کاغذات تھے ان کو دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کو فوجی عدالت نے پھانسی کی سزا دے دی ہے۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی نے بڑے سکون اور وقار کے ساتھ اس سزا کے حکم کو سنا۔ اسی وقت ان کو یہ حکم دے دیا گیا کہ آپ کو پھانسی کی کوٹھری میں شفٹ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ انہیں اپنے کپڑے وغیرہ لے کر وہاں پر لے جایا گیا اور وہ ان کو جو پھانسی کوٹھری ہے اس میں منتقل کر دیا گیا۔ اس دوران فوجی عدالت نے سید ابوالعلا مودودی کو یہ آپشن دیا کہ وہ اگر صدر پاکستان گورنر جنرل پاکستان سے اگر رحم کی اپیل کرنا چاہیں تو ان کو اس کا اختیار ہے، لیکن سید ابوالعلا مودودی نے صاف الفاظ میں خود بھی رحم کی اپیل کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے جو ورثاء ہیں اور جماعت کو بھی منع کر دیا کہ ان کی طرف سے کسی رحم کی اپیل کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری موت لکھی ہے تو کوئی مجھے زندہ نہیں بچا سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی لکھی ہے تو یہ لوگ اگر الٹے بھی لٹک جائیں تو مجھے نہیں لٹکا سکتے۔ بہرحال اس سزا کے خلاف پورے ملک میں رد عمل ہوا، پوری دنیا پر میں رد عمل ہوا، اور پوری دنیا سے ٹیلی گرامز کے ذریعے، ٹیلیکس کے ذریعے، تاروں کے ذریعے پاکستان کی حکومت پر دباؤ ڈالا گیا، اور چند ہی دن میں حکومت پاکستان نے وہ سزائے موت واپس لے کر اسے عمر قید میں بدل دیا۔ اس دوران جماعت اسلامی کی شورا نے، چونکہ امیر جماعت گرفتار ہو چکے تھے، قیم جماعت گرفتار ہو چکے تھے، تو شیخ سلطان احمد کو نیا امیر جماعت منتخب کر لیا۔ یہ کراچی سے جماعت اسلامی کے رکن تھے، اور پھر ارکان نے ان کی امارت کی توثیق کر دی اور انہیں 5 سال کے لیے جماعت اسلامی کا امیر منتخب کر لیا۔ مارچ 1954 کے اجلاس میں شیخ سلطان احمد صاحب نے جماعت اسلامی کی امارت سے استعفیٰ دے دیا، اور استعفے کے جواز یہ پیش کیا کہ امین احسن اصلاحی صاحب اور میاں طفیل محمد صاحب وہ رہا ہو کر واپس آ گئے ہیں، اور چونکہ مجھ سے بہتر لوگ جو پہلے گرفتار تھے وہ رہا ہو چکے ہیں، اب میں مناسب خیال نہیں کرتا کہ ان کی موجودگی میں جماعت اسلامی کی امارت پر براجمان رہوں۔ شورا نے ان کو یہ بات بتائی کہ آپ 5 سال کے لیے منتخب ہیں، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، میں اب اپنے آپ کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتا۔ چنانچہ ان کی جو استعفیٰ ہے اس کو منظور کر لیا گیا، اور وہیں پر شورا نے مولانا امین احسن اصلاحی کو جماعت اسلامی کا نیا امیر منتخب کر لیا، اور وہیں پر اسی مجلس میں نئے قیم کا تقرر بھی ہو گیا، اور میاں طفیل محمد صاحب دوبارہ جماعت اسلامی کے قیم بن گئے۔ ارکان نے اس کی توثیق کر دی، اور اس طرح امین احسن اصلاحی صاحب 5 سال کے لیے جماعت اسلامی کے امیر منتخب ہو گئے۔ اس دوران دستور پاکستان التوا کا شکار تھا، تو جماعت اسلامی نے اس پر تشویش کا اظہار کیا، اور ملک کے اندر اسلامی دستور کے مطالبے کو وہ
جاری رکھا اور اس پر جلسے اور جلوس اور اس پر کانفرنسوں کا انعقاد کر کے حکومت پر پریشر ڈیولپ رکھا۔ مئی 1955 میں مولانا سید ابوالعلا مودودی کو حکومت نے رہا کر دیا، اور 30 مئی 1955 کو جو جماعت اسلامی کی مرکزی شورا کا اجلاس ہوا تو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس میں جماعت کی امارت سے استعفیٰ پیش کر دیا، اور وہی جواز پیش کیا جو شیخ سلطان احمد صاحب نے پیش کیا تھا کہ مجھ سے بہتر فرد وہ آ گیا ہے، اور اب میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جماعت کا منصب خالی کر دیا جائے۔ ارکان شورا نے ان سے کہا کہ آپ کو 5 سال کے لیے منتخب کیا گیا ہے، لیکن ان کا اصرار جاری رہا، چنانچہ شورا نے ان کے استعفیٰ منظور کر لیا اور دوبارہ سید ابوالعلا مودودی کو جماعت اسلامی کا امیر منتخب کر لیا۔ جماعت اسلامی کا امیر منتخب ہونے کے بعد سید مودودی نے اس کو مشروط کر دیا کہ جماعت اسلامی کا جو کل پاکستان اجتماع عام ہے اس میں ارکان سے اس کی توثیق لی جائے گی۔ نومبر 1955 میں کراچی میں جماعت اسلامی کا کل پاکستان اجتماع عام منعقد ہوا، اور اس میں جماعت اسلامی کے نئے امیر کی حیثیت سے سید ابوالعلا مودودی کی توثیق کر دی گئی۔ یہ جماعت اسلامی کا ایک ایسا روشن پہلو ہے جس پر قرن اول کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی شخص یہاں پر منصب سے چمٹا نہیں رہتا۔ شیخ سلطان احمد صاحب پورے 5 سال کے لیے میرے جماعت تھے، لیکن جب انہیں محسوس ہوا کہ ان سے بہتر فرد آ گیا ہے تو ایک لمحہ بھی انہوں نے منصب سے چمٹے رہنا پسند نہیں کیا۔ پھر جب امین احسن اصلاحی صاحب آئے، وہ بھی 5 سال کے لیے منتخب ہوئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سید مودودی وہ رہا ہو کر آ گئے تو ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے منصب سے چمٹے رہنے کو ترجیح نہیں دی اور منصب خالی کر کے سید مودودی کے حوالے کر دیا۔ تو یہ جماعت اسلامی کی ایک روشن تاریخ ہے۔ اس کے بعد جو اجلاس منعقد ہوتے رہے 1956 میں، اور اس میں جماعت اسلامی کی توسیع دعوت کے حوالے سے، جماعت اسلامی کی اصلاحی سرگرمیوں کے حوالے سے، جماعت اسلامی کے خدمت خلق کے کام کے حوالے سے، اور جماعت اسلامی کے مزدوروں کے اندر کام کے حوالے سے رپورٹیں پیش ہوتی رہیں اور جماعت اسلامی کے کام کو منظم کیا گیا۔ ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان میں، بنگال میں جو جماعت اسلامی کا کام ہے اس پر خصوصی توجہ دی گئی، اور اس کو منظم کرنے کے لیے مغربی پاکستان سے افراد کو وہاں بھیجا گیا اور اس کی مسلسل نگرانی کی جاتی رہی، اور وہاں پر جماعت اسلامی کو کچھ ایسے افراد مل گئے جیسے پروفیسر غلام اعظم اور اسی طرح کے قبیل کے لوگ جنہوں نے آگے چل کر پھر جماعت اسلامی بنگال کی قیادت کی۔ جنوری 1957 میں پھر ایک اور ہنگامہ خیز اجلاس ہوا جس میں سید ابوالعلا مودودی نے جماعت اسلامی کی امارت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس پر ہم انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بات کریں گے کہ وہ کیا حالات تھے، کیوں سید مودودی نے جماعت اسلامی کی امارت سے استعفیٰ دیا، اور اس کے بعد جماعت اسلامی کا کیا لائحہ عمل اختیار کیا گیا اور جماعت اسلامی کی تاریخ میں کیا موڑ آئے۔ بہت شکریہ۔